بابا میرے بابا بابا میرے بابا روتے ہیں تڑپتے ہیں حسنین یہ کہہ کر بابا میرے بابا بابا میرے بابا ظالم نے عجب ظلم سے زخمی ہے کیا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا تو جو مسجد میں ہے ملعون نے مارا بابا تو جو مسجد میں ہے ملعون نے مارا افسوس کی روزوں میں عجب ظلم ہے ڈھایا روتے ہیں تڑپتے ہیں حسنین یہ کہہ کر بابا میرے بابا بابا میرے بابا سجدے سے ماتم کی صدا آتی ہے پیغام سجدے سے ماتم کی صدا آتی ہے پیغام لو ہم سے جدا آج ہوئے قبلہ عالم ہر سمت قیامت کا منظر آتا تھا منظر بابا میرے بابا بابا میرے بابا عباس یتیمی کا جو غم سہتے ہیں دل پر عباس یتیمی کا جو غم سہتے ہیں دل پر
मत का समा है अरे फसल कलम रोक गया मत का समा है हर जश्न आज़ादार से अब आश्क रवा है रोते हैं तड़पते हैं हंसने ये कहकर बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा ने अजब जुल्म से ज़ख्मी है किया सर बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा जनाब खान साहब सोसानी फरमा रहे थे के हवाले से पेश कर रहे थे। मैं सबसे पहले गुजारिश अपनी जो बुजुर्ग हज़रात इधर बैठे हुए सब लोग सामने बैठ जाए। जो परिचर्चा की तहजीब है जो तमद्दुन है उसको बरकरार रखने साथ तशरीफ है। और एक बार फिर मैं मौलाना की रज़ा के तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कहीं भी तशरीफ रखते हो। ये हमारे वाला आपके मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मजलिस इस बात पज़ीर है आप हज़रात तशरीफ लाए। आज की ये मजलिस जैसा कि आप हज़रात को मालूम है मौला कायनात की शहादत के सिलसिले से बात पज़ीर है। मौला कायनात की ज़ात के लिए उनकी जो सीरत व किरदार है उनके हवाले से यही कहना मैं काफ़ी समझता हूँ कि जो यतीम बच्चे थे मौलाए कायनात का बाप समझते थे। मौलाए कायनात ने जिनका खून से भी और खानदानी भी कोई रिश्ता नहीं था उनकी भी मौलाए कायनात ने अपने बच्चों की तरह तरबियत करवाई और जिसके नतीजे में शहर कूफा के यतीम बच्चे से मौलाए कायनात को अपना बाप समझते थे। बेवाएं अपना यार मददगार समझती थी और कूफे के जो मुखलिसों नादार थे मौलाए कायनात को अपना सरपरस्त समझते थे। ये वो साथ गिरामी अमरस है कि जिसके साथ में तलवार भी है और कलम भी है और साथ साथ सीरतों के किरदार है। इतनी तहारत और पाकीज़गी है कि यतीम बच्चे भी अपना बाप समझते हैं और बेवाएं भी अपना सरपरस्त और मददगार समझती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मौलाए कायनात की जिनकी शहादत मेहराब मस्जिद कूफा में हुई है उन्होंने कसम खाई कि मुझको सिर्फ दिल का बाप। यह कसम खाने का मतलब यह था कि शाह मुआविया ने एक प्रोपेगेंडा किया था कि हज़रत अली नमाज नहीं पढ़ते हैं। शायद यही वजह थी कि मौलाए कायनात ने कसम खाई कि रब काबा की कसम में कामयाब हो गया है। यानी ये कसम खाने का मतलब ये था कि अब ये कदर जब वहाँ तक पहुँचेगी तो लोग बहुत समझ जाएंगे कि अली नमाजी थे या नहीं थे। ये मतलब ये है कि
نیکی عمل انسان کرتا جائے اور خدا پہ یقین رکھتا جائے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی، ترقی یافتہ ہوگی۔ میں گزارش کروں گا انہی مولا کے سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے علی جناب مولانا عباس قاضی نجفی صاحب سے بروز پر اور محلہ علی گڑھ کی امام بارگاہ میں مولا کائنات کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی مجلس میں شرکت کے لیے ہی آیا تھا لیکن میری مجبوری ہے، میرا آن لائن کلاس چل رہا ہے اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وقوله الحق واصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء احصيناه في امام مبين. صلوات علی محمد. وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، صانع عالم بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، جو خالق اتقیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، وہ خدا کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، نہ نفسانی ہے، نہ جسمانی ہے، وہ خدا اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے. شے کل شے، شے لفظ جہاں صادق آ رہا ہے گویا وہ امام مبین میں جمع کر دیا ہے. عزیزو بہت شرف کی بات ہے، واقعی بہت فضیلت کی بات ہے. یہ ایام غم ہیں اور واقعی ہم اور آپ اگر امام کے لیے فرش اثر نہ بچھائیں گے تو کون بچھائے گا؟ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ نوجوان بچے خواجہ کمیٹی خصوصاً ان کے لیے ان کی توفیقات میں اللہ مزید اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. عزیزو واقعاً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در سے متمسک ہیں جو در کرے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے. عزیزو مولا علی علیہ السلام کی ذات ظاہر ہے، مولا علی علیہ السلام پر ہی میں گفتگو کروں گا اور پھر مختصر، زیادہ دیر تک آپ کے درمیان نہیں، بس مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو جس علی کے بارے میں نبی نے ہزاروں حدیثیں بیان فرمائی مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں، ایک جگہ نبی نے فرمایا کہ علی الخیر بشر من شک فیہ کفر. علی لوگوں میں سب سے افضل ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. آپ سوچیں نبی کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں آیت یہ کہہ رہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جب اللہ کی جانب سے وحی آ جائے. گویا یہ نبی نہیں بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے.
پھر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر، جس نے علی کا انکار کیا فقط کفر. قد، آپ جو حضرات علماء بھی بیٹھے ہیں، قد فعل ماضی میں جب آتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے کہ یقیناً وہ شخص کافر ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ کفر اختیار کر چکا ہے. کون؟ جس نے علی کے بارے میں شک کیا. آپ دیکھیں بہت سے ایسے موارد ہیں جہاں پر مسلمانوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، جو ہم نہ کر پائے وہ علی کیسے کر گئے. آپ جنگ خیبر کا مطالعہ کریں، جنگ خندق کو دیکھیں، جنگ احد کو دیکھیں، ہر محاذ پر مولا کی ذات کے بارے میں لوگوں نے شک کیا، اور شک کرنا گویا وہ کافر ہوئے نبی کی حدیث کے مطابق. آپ دیکھیں، آپ شک کرنے کی تو بات بہت دور کی ہے، لوگوں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ لوگ علی کا نام لیں. اگر علی کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ علی کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. آج امن و امان کا دور ہے، ہم الحمدللہ بہت ہی سکون کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ان کے مسائل بیان کر رہے ہیں، مولا کی فرش عزا بچھاتے ہیں. عزیزو، حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ، اس کے بارے میں ملتا ہے، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جناب مختار کے بعد یہ اب اس کا دور آیا، اور جب اس کا دور آیا حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا اگر کوئی علی کا نام لیتا ہوا مل جائے اسے قتل کر دو. اور اس کے بارے میں خود جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، یہ اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، جب تک کسی مولا کے چاہنے والے کو قتل نہیں کر دیتا تھا یہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے بہت سے شیعوں کو قید کر رکھا تھا اور قید کر کے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا. اس قدر مولا کے چاہنے والوں پر ظلم اٹھائے گئے. اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے سپاہی پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے. ایک ضعیفہ جو کہ بہت کمزور لاغر، وہ ایک شہراہ سے گزر رہی تھی کہ اس نے اپنے زبان پر یا علی یا علی یا علی کا ورد کیا تو سپاہیوں نے سن لیا اور اس ضعیفہ کو قید کیا. قید کرنے کے بعد حجاج کی خدمت میں پیش کیا. جب حجاج کے پاس پہنچی وہ ضعیفہ، یا علی کہنا چھوڑا نہیں، وہاں پر بھی اس ضعیفہ نے مولا کے نام کا ورد کیا. اب تصور کریں کہ جو ظالم و جابر بادشاہ مولا کے چاہنے والوں کو شہید کر دے رہا ہے، اگر وہ بادشاہ اگر اس کے سامنے کوئی علی کا نام لے تو اس پر کیا گزرے گی. ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں کہتا ہے اے ضعیفہ تو ہے کون. ایک مرتبہ وہ مولا کے چاہنے والی مومنہ آواز دیتی ہے میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ہوں. اب جیسے ہی اس نے کہا کہ اچھا تیرے بارے میں تو میں نے بہت سنا ہے، یہ بتا، غور کیجیے گا انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. ایک مرتبہ دشمن یہ آواز دیتا ہے اے علی کی چاہنے والی، اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، یہ بتاؤ میں نے سنا تم تو بہت علی علی کر رہی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں جو علی علی کا نام لیتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ضعیفہ کہتی ہے مجھے قتل ہونے کا کوئی خوف نہیں، اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں. پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اچھا اگر تم اس قدر بے ڈر ہو تو اس قدر تم بے خوف ہو تو یہ بتاؤ تم اتنا علی علی کر رہی ہو، کیا علی صحابہ کرام سے افضل تھے؟ توجہ، ایک مرتبہ یہ کہتی ہے ارے یہ کس نے کہہ دیا، جھوٹ ہے یہ، علی صحابہ کرام کہاں علی اور کہاں صحابہ کرام کا مقابلہ، میرا علی وہ ہے جو نبیوں سے بھی افضل ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. ادب سے بات کر، عباس کی بہن ہوں میں، عباس کی بہن ہوں میں. حب زینب زندہ باد، زندہ باد، حب زینب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مسجد مسجد بول مسجد، بول مسجد، بول مسجد. حب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
علی علیہ السلام کا نام لینا عبادت ہے. اگر ہم نعرہ لگا رہے ہیں گویا واقعی یہ عبادت کر رہے ہیں. اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ جو کسی کا نام لے اور عبادت کرے. یہ ہمارے لیے شرف ہے, اللہ نے یہ ہمیں بخشا ہے کہ اگر ہم نام علی لیتے ہیں تو عبادت خدا کرتے ہیں. عزیزوں وہ کہتی ہے کہ اے حجاج تو کیا بات کر رہا ہے کہ میرے علی کا مقابلہ صحابہ سے. صحابہ کی بات چھوڑ, میرا علی تو نبیوں سے بھی افضل ہے, نبیوں سے بھی افضل ہے. عزیزان گرامی, اب جس بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ کہاں علی اور کہاں صحابہ نبی, کہاں صحابہ کا مرتبہ, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ علی کا مقابلہ صحابہ کی نسبت کچھ نہیں ہے. جب اس نے یہ سنا کہ علی نبیوں سے بھی افضل ہے تو ایک مرتبہ وہ چکرا کے کہتا ہے کہ اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, اگر تم نے قرآن سے دلیل نہ دی تو میں تمہیں یہی پر قتل کر دوں گا. ایک مرتبہ یہ مومنہ, یہ علی کی چاہنے والی کہتی ہے اگر میں نے دعویٰ کیا تو میرے پاس دلیل بھی ہے, نحن ابناء دلیل, میں قرآن سے دلیل دوں گی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یہ حجاج بن یوسف کہتا ہے بتاؤ جناب آدم اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جناب آدم سے علی کیسے افضل ہیں. ایک مرتبہ جناب حرہ کہتی ہے سنیں عزیزان گرامی, مولا کی فضیلت سنیں. ایک مرتبہ جناب حرہ کہتی ہیں کہ اے حجاج تو سن, آج میں تیرے دربار میں مولا کا قصیدہ پڑھنے آئی ہوں. کیوں نہ ہو کل جناب زینب نے یزید کے دربار میں پڑھا تھا, آج ان کی کنیز ظالم حجاج کے دربار میں قصیدہ پڑھ رہی. کہا ظالم سن, میرا مولا علی جناب آدم سے کیسے افضل. کہا وہ آدم تھے. دیکھیں یہ سب میٹر جو ہوتا ہے بہت باریکی ہوتا ہے, ذرا سا بات پہ مولانا صاحب نے بھی اشکال آ جاتا ہے, لیکن قرآن حدیث سامنے رکھ کے اگر بات ہو پھر کوئی اشکال نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, قرآن سے دلیل دی کہ جناب آدم جب جنت میں تھے, سنیں کیسے جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا. کہا جناب آدم جب جنت میں تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جائیے گا, مگر جناب آدم نے ترک اولا کیا, چلے گئے, کھا لیا. اللہ نے کہا اے آدم جنت سے باہر جاؤ. کہا یہ آدم تھے جنہیں اللہ نے منع کیا اور انہوں نے ترک اولا کیا, جنت سے نکال دیے گئے. میرا مولا علی وہ ہے جو کی سوکھی روٹی کھاتا رہا, جنت کی طرف مڑ کے نہ دیکھا. اللہ نے اپنی جنت علی کو دے دی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اسے اطمینان ہوا, کہنے لگا ٹھیک ہے, تم نے قرآن کی روشنی میں آیت بھی موجود ہے, انشاءاللہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی آیت کی تو میرے پاس لکھا ہوا ہے, آیت بھی ہے کیسے اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا. اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, ٹھیک ہے اب یہ بتا کہ علی فضیلت میں جناب نوح سے کیسے افضل ہوئے. پھر جناب حرہ آگے بڑھی, کہا سن, اگر سوال کیا ہے تو سن. قرآن کی آیت میں سنایا, آیت موجود ہے, جناب صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب حرہ کہتی ہیں کہ جناب نوح اور جناب لوط ان کی زوجہ جو تھی, ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, ان کی زوجہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ خائن تھی, غدار تھی. کہا جناب حرہ کہتی ہیں یہ جناب نوح اور لوط کی زوجہ ہیں جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ خائن ہیں, یہ نااہل ہیں, یہ غدار ہیں. لیکن میرے مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی زوجہ کوئی عام نہیں ہے, وہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے, حسنین کی ماں ہے, جناب فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. قرآن کی روشنی میں یہ بھی جواب دے دیا. پھر حجاج کہتا ہے کہ
اچھا ہوا اب بتاؤ شاید اس کا جواب نہ دے سکو گی تم، یہ بتاؤ کہ جناب موسیٰ سے کیسے افضل ہوئے؟ پھر ایک مرتبہ یہ مومنہ آگے بڑھی اور جواب دیتی ہے اے حجاج بن یوسف سن، جناب موسیٰ سے میرا مولا علی کیسے افضل؟ ایک مرتبہ جواب دینا شروع کیا جناب موسیٰ سے کیسے افضل۔ جناب موسیٰ کے بارے میں بھی جو بیان کیا گیا کہ جناب موسیٰ جب ہجرت کر رہے تھے فخرج منها یترقب، یہ آیت ہے قرآن کی کہ جناب موسیٰ جب ہجرت کر رہے تھے، سماعت فرمائے عزیزان گرامی محظوظ ہے، تو جناب موسیٰ فخرج منها خائفا یترقب، یہ آیت ہے۔ جناب موسیٰ جب ہجرت کر رہے تھے تو وہ ان کو خوف محسوس ہوا، وہ ڈرے جناب موسیٰ، یہ آیت جناب حرہ نے پیش کی۔ اس کے بعد پھر جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ جناب موسیٰ ہیں، انہوں نے جب ہجرت کرنی شروع کی تو ان کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ میرے مولا علی وہ ہیں کہ جب شب ہجرت نبی نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ تو مولا نے کہا یا نبی اللہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا ہاں بچ جائے گی۔ تلواروں کے سائے میں مولا علی بے خوف سو گئے۔ اللہ نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ آپ سوچیں کہ یہ دشمن کے دربار میں مولا کا قصیدہ پڑھا جانا ہے کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسا ظالم و جابر بادشاہ جو علی کے چاہنے والوں کو جب تک قتل نہیں کرتا تھا، دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ کیسے مولا کے فضائل سن رہا ہے؟ آج وہ دربار میں جناب حرہ سے مولا کی فضیلت سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ایک حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اے حرہ بنت حلیمہ، یہ بتاؤ کہ علی کی فضیلت جناب ابراہیم سے کیسے زیادہ ہوئی؟ شاید تم اب یہ اس موقع میں جواب نہ دے سکو۔ جناب حرہ کہتی ہیں علی کی چاہنے والی مومنہ خاتون ایک مرتبہ آواز دیتی ہے اگر سوال کیا ہے تو سن، جناب ابراہیم سے میرے مولا کی فضیلت کیا ہے، کتنی زیادہ ہے، کتنے افضل ہیں۔ یہ جناب ابراہیم قرآن سے، بادشاہ نے قرآن سے جواب مانگا ہے، پھر تلاوت کی، کہا کہ جناب ابراہیم کے بارے میں آیت جو جناب ابراہیم نے بیان کی رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ کہا کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگار تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پہ؟ کہا اے پروردگار ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب حرہ کہتی ہیں کہ یہ جناب ابراہیم ہیں کہ جنہوں نے اطمینان قلب اس کے لیے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ میرے مولا علی ہیں کہ اطمینان کا وہ عالم ہے کہ مولا نے فرمایا لو کشف الغطا مصدق تو یقینا، یقین کا عالم یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ یقین کی معراج وہ ہے ایمان کی کہ ایمان۔ اس کے بعد پھر جناب حرہ کہتی ہیں کہ وہ علی کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر وہ مردے کو ٹھوکر مار دیں اور کہہ دیں کہ قم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی دشمن کا دربار ہے اور یہ مومنہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہ جو بے جھجک اور بے خوف مولا کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ عزیزو اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب عیسیٰ سے مولا علی کیسے افضل ہوئے؟ پھر جناب حرہ کہتی ہیں سن، جناب عیسیٰ کے بارے میں تم نے سنا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، سوانح حیات پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں جناب عیسیٰ، ان کی والدہ مریم کا یہ بتا مادر عیسیٰ جب خانہ کعبہ پہنچی
تو اللہ نے کیا کہا؟ چلی جاؤ کھجور کے باغ میں چلی جاؤ، یہ تاریخ ہے، یہاں نہ ٹھہرو، چلی جاؤ کھجور کے باغ. کہا یہ مادر عیسیٰ ہے. جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو اللہ نے واپس کر دیا. وہ مادر علی تھی، جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی دیوار نے در دیا، کہا اے فاطمہ چلی جاؤ. آخر میں کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہوا. اب بتاؤ کہ جناب داؤد سے علی کیسے افضل؟ بہت سے نبیوں کے بارے میں پوچھا، بس میں یہ آخری بیان کروں چونکہ اور بھی مختصر باتیں ہیں، پھر میں ربط مسائل پہ آتا ہوں. عزیزو، جب جناب داؤد کی بات آئی، قرآن کی آیت موجود ہے میرے پاس، لکھی ہوئی ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جناب داؤد کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ آپ ہوا کی اتباع نہ کریں ورنہ گمراہ ہو جائیں، یہ سب پوری قرآن میں آیتیں ہیں. کہا یہ انہوں نے ایک قضاوت بھی کی. ایک مالک تھا کھیت کا، زراعت کا، اور ایک مالک تھا بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا، اور ایک کسان تھا جو کھیتی کرتا تھا. جب ان کے جانوروں نے کھیت کو چر لیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان جانوروں کو بیچو اور جو رقم آئے وہ کسان کو دے دو. یہ فیصلہ کیا جناب داؤد نے. اس کے بعد جناب سلیمان نے کہا کہ فیصلہ تو ایسے ہونا چاہیے. فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ کون افضل ہے، مولا علی یا جناب داؤد. اس لیے اس بات کو پیش کی جا رہی ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے الراس. لیکن جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی بات آتی ہے، جو مرتبہ امام کا ہے وہ مرتبہ ہے. عزیزو، یہ ہوا کہ نہیں، بکریوں سے جو دودھ نکلتا وہ کسان کو دیا جاتا تاکہ اس کا نقصان نہ ہوتا. تو اس طریقے کے فیصلے قضاوت جو تاریخ میں لکھے گئے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پہ جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جناب داؤد ہیں جنہوں نے اس طرح قضاوت کی. میرے مولا علی وہ ہیں کہ جن کے علم کا مقام وہ ہے کہ منبر کوفہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اور عزیزان گرامی، کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں، آپ تو سب شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، میں ذاکر ہوں، میں بھی امام کا شیعہ ہوں. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ایک ہے. جب امام منبر کوفہ پہ بیٹھتے تھے تو سب امام کے چاہنے والے نہیں ہوتے تھے، اس میں دشمن بھی ہوتے تھے. اس میں بہت سے لوگ جو امیر شام کی پیروی کیا کرتے تھے. اپنوں کے درمیان سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے، غیروں کے درمیان کہنا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو بہت سخت ہے. اور یہ دعویٰ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. اور پوچھنے والوں نے ایسے ایسے سوال کیے، آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی اور سنا بھی ہوگا. کسی نے کہا کہ یہ بتائیے، مولا منبر کوفہ پہ ہیں اور سوال بھی کیا جا رہا ہے، یا علی یہ بتائیے وہ کون سا نر ہے جس کے نہ کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے ہے، وہ کون سا نر ہے جو بغیر باپ کے ہے، اور وہ کون سا قاصد ہے. سنیں سوالات سنیں، ابھی جواب مولا دیں گے. وہ کون سا قاصد ہے جو نہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے نہ چرند ہے نہ درندہ ہے مگر قاصد ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جو ساکن ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جو متحرک ہے. اس طریقے کے بہت سے سوالات. اور جب ماں کے شکم میں بچہ بنتا ہے تو سب سے پہلا جز کون سا تیار ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز گلتی ہے؟ یہ سب سوالات امام سے کیے گئے. ظاہر ہے مولا مشکل کشا
اور باب علم چھوٹے چھوٹے سوالات جب امام کی خدمت میں پیش ہوئے تو امام نے تمام کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا سنو، اگر سوال کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے کے سوالات کریں گے تو شاید علی جواب نہ دے سکیں اور ہم برتری حاصل کر لیں۔ مولا نے کہا وہ آدم ہیں جن کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، وہ حوا ہیں جو بغیر ماں باپ کے ہیں، وہ عیسیٰ ہیں جو بغیر باپ کے ہیں۔ اور اس طریقے سے امام نے کہا کہ جو قاصد کی بات کر رہے ہو وہ قاصد نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے نہ چرند ہے نہ درند ہے، وہ ایک کوا ہے۔ جب قابیل نے جناب حابیل کو شہید کر دیا تھا تو کوے نے آ کے یہ تعلیم دی تھی کہ کیسے دفن کیا جائے، یعنی گویا وہ ایک قاصد بن کے آیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی کہ کیسے ان کو دفن کرو۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ تم یہ جو سوال کیے ہو کہ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلا جز کون سا تیار ہوتا ہے تو وہ انگشت شہادت ہے۔ سنیں یہ تاریخ میں مولا نے جب جواب دیا ہے مسجد کوفہ میں ممبر میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد کا سب سے پہلے انگشت شہادت تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قبر میں سب سے آخر میں جو حصہ گلتا ہے وہ انسان کا سر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مولا نے جواب دیا۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کرتا، اور جس نے کیا وہ رسوا ہوا۔ اگر مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے دعویٰ سلونی کیا، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو ایک کا دعویٰ ضرور پیش کروں گا۔ ابن جوزی نامی شخص جس نے یہ جسارت کی تھی، یہ جرأت کی تھی، یہ ہمت کی تھی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جب علی کے چاہنے والوں نے سنا کہ یہ دعویٰ تو صرف اور صرف میرے مولا پہ چلتا ہے، یہ کون ہے، یہ احمد کون ہے کہ جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو ایک خاتون جس طریقے سے جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ حجاج بن یوسف کے دربار میں بے خوف ہو کر پہنچی تھی، اسی طریقے سے ایک مومنہ ایک علی کی چاہنے والی پہنچی، کہا اے ابن جوزی، اے عبد الرحمن ابن جوزی، کیا تو نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں، پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھو، کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے یہ بتاؤ کہ مدائن میں جناب سلمان کی جب وفات ہوئی تو مولا علی ایک رات میں مدائن پہنچے؟ کہا ہاں یہ تاریخ ہے، صحیح کہہ رہی ہو۔ کہا یہ بتاؤ، اور اسی مدینے میں خلیفہ ثالث کا جب انتقال ہوا تو مولا وہیں پہ موجود رہے، اس کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا لیکن کوئی دفن کرنے نہ آیا۔ اے ابن جوزی یہ بتا کہ اس میں مولا کا کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام اچھا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم نے کیسا سوال کر لیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ جب کسی کو جواب نہیں آتا ہے تو وہ تل ملا اٹھتا ہے۔ اس نے گلستان سعدی کی جو لوگ پڑھیں گے کتاب، فارسی کی کتاب ہے کہ اذا یئس الانسان تعالی لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب، جب انسان کسی بات سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جب یہ جواب دے نہ سکا تو اس کی زبان لمبی ہوئی، اور جب زبان لمبی ہو جاتی ہے کسنور مغلوب یسول علی القلب، تو وہ ایسے حملہ کرتا ہے کہ جیسے کوئی بلی سنور جیسے کوئی سنور یعنی کوئی بلی جانور میں مارتا ہے وہ کتے پہ حملہ کرے، ویسے ہی اس نے مایوسی کے عالم میں کہا کہ اے آنے والی تو کون ہے؟ اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پہ لعنت۔ یہ مومنہ جو کہ مولا کے چاہنے والی تھی رہا نہ گیا، کہتی ہے اے ابن جوزی پھر یہ بتا اس خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنگ زمین میں اس طریقے سے۔ اور جو دعوی سلونی جس نے کیا، قتادہ، اس کا بھی دعویٰ موجود ہے تاریخ میں، مقاتل ابن سلیمان اس نے بھی دعوی سلونی کیا، امام شافعی اس نے بھی دعوی سلونی کیا، جس نے بھی دعوی سلونی کیا سب ذلیل ہوئے، سب رسوا ہوئے۔ آخر میں نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ دعوی سلونی صرف اور صرف ایک ذات پہ اچھی لگتی ہے، اور وہ ذات ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ دیکھیں یہ سب جوابات کون دے رہا
اور ربط مسائل کہ اچھا یہ چیزیں خود مولا کی طرف سے مدد ملتی ہے، ہماری کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم ایسے ایسے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اگر ہمارا عقیدہ پکا ہے تو امام ہماری مدد کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے محاذ پر جہاں پہ ہمارا ذہن کام نہیں کرتا ہے وہ امام کی جانب سے مدد ملتی ہے اور ہم اپنی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم نجف اشرف میں بالکل باب القبلہ پہ مولا علی علیہ السلام کے باب القبلہ پہ قبر ہے۔ حج پہ گئے تھے اور جب حج پہ پہنچے تو اس وقت وہاں کا جو سب سے بڑا امام تھا اس کا نام تھا ابن باز عبدالعزیز ایسے کچھ ابن باز، اور وہ نابینا تھا۔ اس وقت ملک فیصل کی ایک میٹنگ تھی، نشست تھی، اس میں آیت اللہ محسن الحکیم کو بھی بلایا گیا۔ ابھی خوئی صاحب کے پہلے کے ہیں، زیادہ دور کے نہیں ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ حج کو گئے اور اس نشست میں پہنچے تو ملک فیصل اور ابن باز ان لوگوں نے مصافحہ نہیں کیا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا آیت اللہ شیعوں کا جو نجف اشرف سے آج حج کرنے کو آیا ہے، لوگوں نے ان کو عزت نہیں دی۔ علی کے چاہنے والے کسی کی عزت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اللہ عزت دیتا ہے۔ وہ ہے نا قرآن کی آیت کو عزت من تشاء و تذل من تشاء، اللہ عزت دیتا ہے۔ سوال کیا ہے ابن باز، یہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے ان سے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابن باز جو کہ اندھا تھا، نابینا تھا، منہ گھماتے ہوئے بگاڑتے ہوئے کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ شیعہ ہیں۔ کہا اچھا شیعہ ہے تو کیا ہوا، ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے نا؟ کہا ہاں ہیں، لیکن یہ قرآن میں تعویل کرتے ہیں، قرآن میں تعویل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کو ایسے ویسے کر کے پیش کرتے ہیں، لہذا میں ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ پھر ایک مرتبہ ملک فیصل نے کہا کہ اے آیت اللہ ابن محسن الحکیم، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ جو ابن باز کہہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر انہیں امام کی مدد ملی، سنیں کیسے امام کی مدد ملی اور انہوں نے کیسے جواب دیا۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا، ہم قرآن پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور تعویل کی بات جہاں رہی یہ حقیقت ہے، ہوتی ہے تعویلیں، کیونکہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں اگر تعویل نہ کی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی بتا دیں، شاید محسن الحکیم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن تو لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اگر اہل بیت کو بھی ساتھ لیا ہوتا تو قرآن آسانی سے سمجھ جاتے۔ اگر نبی نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دونوں کو اختیار کرو، حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کتاب کو صرف نہ لے لو، اہل بیت کو بھی ساتھ رکھو، قرآن لو، کتاب کے پڑھانے والے کو بھی ساتھ لو، اتنے باصلاحیت نہیں ہو کہ خود سے تم قرآن سمجھ سکو۔ حقیقت ہے عزیزان محترم۔ پھر ایک مرتبہ دیکھیں موقع کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، آخری بات اور ربط مسئلہ، موقع کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو سنو، میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، من کان فی ہذہ العامہ فہو فی الآخرہ عامہ، جو شخص وہ نابینا تھا اسی کے مطابق قرآن کی آیت پڑھی کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا محشور کیا جائے گا۔ اب یہ کہنے لگا کہ بات تو میرے حق میں ہے، اگر میں انکار کروں گویا آج میں دنیا میں بھی اندھا ہوں آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جاؤں گا۔ اب ملک فیصل کہتے ہیں کہ بات تو سمجھنے والی ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تعبیر کیا ہے۔ اپنے دور کے بہت بڑے آیت اللہ تھے جناب محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، آواز دی سننا چاہتے ہو، اگر تم اس آیت کی تفسیر میں نہ جاؤ گے، اس آیت کو اہل بیت سے نہ سمجھو گے تو کبھی نہ سمجھ پاؤ گے، یہیں تک رہو گے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جبکہ حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگر انسان دنیا میں پریشان ہے تو آخرت میں اچھے سے رہے گا، اگر کوئی یہاں مجبور ہے تو وہاں پہ مجبور نہیں ہوگا، اسے عالی شان چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ یہ حدیث
اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو مولا علی کی ولایت کا دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جو علی کی ولایت کو اس دنیا میں نہیں قبول کر رہا ہے، یعنی علی کی ولایت سے اس دنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے۔ بڑی فضیلت ہے مولا کی ولایت کے۔ لو ان احدا قام نہارہ وصام نہارہ وقام لیلہ مات بغیر ولایت لم یقبل لہ صوم ولا صلاۃ۔ جو شخص مولا کی ولایت کے بغیر مر جائے، نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے۔ عزیزوں، بہت اہم ہے ولایت امیر المومنین ہمارے لیے۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت، یہ وہی امام ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی منی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ حدیث ہے کہ اردو ترجمہ کی ہے، علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ عزیزوں، اگر انسان کے جسم پہ سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، اور نبی نے کہا کہ اے علی تم سے میری وہی نسبت ہے جو ایک سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ جس علی کی اتنی فضیلت نبی نے بیان کی، زمانے نے اس علی کی قدر نہ کی۔ مولا علی کو اول مظلوم کہا گیا ہے، کسی امام کو اول مظلوم نہیں کہا گیا۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے مولا علی علیہ السلام پہ، جب آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا۔ عزیزوں، کسی شوہر کے سامنے اس کی زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دے کوئی، اس شوہر نے کیسے برداشت کیا ہو؟ کتنی مظلومیت ہے یہ امام علی علیہ السلام کے لیے۔ کیسے امام نے صبر کیا ہو کہ ان کی شریک حیات پر کوئی تماچے لگا رہا ہو، اور امام جو کہ فاتح خیبر ہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں مولا علی۔ اور باب اعضا کس قدر امام پر ظلم اٹھایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں کا ایک گروہ مولا کے خون کا پیاسا، اسی سلسلے میں ابن ملجم ملعون کوفہ آیا، اور جب کوفہ آیا تو اس کی نظر قطامہ ملعونہ پر پڑی، اس پر عاشق ہو گیا اور شادی کی فرمائش کی۔ اس ملعونہ نے 4 شرائط بیان کیے، 4 شرطیں ہیں، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 3000 درہم، دوسری شرط یہ ہے ایک غلام، تیسری شرط یہ ہے ایک کنیز، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم علی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ ابن ملجم تھوڑا گھبرایا لیکن پھر کہنے لگا امیر شام نے بھی انعام رکھا ہے تو کیوں نہ ہو، میں اس شرط کو مان لوں۔ اس بدنصیب نے شرط قبول کی اور اس کے بعد اپنی تلوار کو روز زہر میں بجھاتا تھا۔ یہی تلوار ایک دن یہ کوفے میں لے کر گھوم رہا تھا۔ اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں پر میسم تمار کی کھجور کی دکان، وہاں مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امام کو دیکھا، فوراً نظریں جھکائی اور واپس جانے لگا۔ امام نے آواز دی ابن ملجم ذرا قریب آؤ۔ ابن ملجم قریب آیا، عزادارو جناب میسم سے امام نے کہا میسم یہی وہ شخص ہے جو میرا قاتل ہوگا۔ عزادارو آپ کسی کو بہت دوست رکھتے ہو، اگر اسے پتا چل جائے کہ میرے دوست کو یہ شخص قتل کرے گا کبھی برداشت نہ کر سکو گے۔ جناب میسم تمار نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ جناب میسم کہتے ہیں آقا، اے آقا اس ابن ملجم کو قتل کر دیتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، جرم سے پہلے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد جناب میسم کہتے ہیں مولا پھر ہم اسے کوفے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں گناہ سے پہلے سزا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب 40 ہجری کا رمضان آیا، میرا امام 3 لقمے سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا۔ جب کسی نے پوچھا اے مولا، ارے آپ اس قدر مختصر کیوں کھاتے ہیں؟ امام نے جواب دیا مجھے خوف ہے کہ میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، میں اللہ کے سامنے شکم سیر ہو کر نہیں جانا چاہتا۔ ہاں عزادارو، امام ایک دن اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان ہوئے۔ عزادارو سنیں گے جن کے اختیار میں سب کچھ تھا وہ امام کیا کھا رہا ہے۔ جناب ام
نہیں ہے، امام اپنے گھر میں ہے۔ جو امام مشکل کشا ہو، جو امام فاتح خیبر ہو، جس امام کی شجاعت کی مثال دی جاتی ہے، آج میرا امام اتنا پریشان، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، پوری رات امام نے بے چینی میں گزاری۔ اور جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو امام مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب صحن میں پہنچے تو گھر میں پلے جانور امام کے قریب آئے، امام کے دامن کو تھام لیا اور ایک مرتبہ اپنی آواز میں گویا ہوئے۔ مولا نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، بیٹا حسن ان جانوروں کا خیال رکھنا، اے بیٹا اگر تم سے نہ ہو سکے تو ان میں زبان کو آزاد کر دینا۔ اے بیٹا حسن مجھ سے کسی کا بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت نہیں، میں کہوں گا اے مولا ارے آج ان جانوروں کا اتنا خیال، کل کربلا میں آپ کا لال حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، کبھی علی اکبر کے لیے پانی طلب کریں گے، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر خیمے میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعزاز آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے نبی سید الشہداء کے۔ عزادارو لیجیے امام مسجد کوفہ روانہ ہوئے، جیسے ہی مسجد پہنچے ابن ملجم کو بیدار کیا اور گلدستہ اذان پہ پہنچے، اذان کہنا شروع کی۔ کوفے والے بیان کرتے ہیں اس دردناک لہجے میں میرے مولا نے اذان کہی کہ پورے کوفے میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد امام محراب عبادت پہ پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی پہلی رکعت پہلا سجدہ، اب جیسے ہی سر اٹھایا ابن ملجم ملعون نے اپنی پوری طاقت سے امام کے سر میں وار کیا، امام کا سر شگافتہ ہو گیا۔ امام نے مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور دی پشتو رب الکعبہ، ارے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، قندیلیں گل ہو گئی، مسجد کے دو دروازے آپس میں ٹکرانے لگے۔ جبریل نے آواز بلند کی تحتمد واللہ ارکان الہدى قد قتل امیر المومنین۔ جناب زینب نے آواز سنی، بھاری حسن کے قریب پہنچی، اے بھیا حسن ارے مسجد جاؤ، بابا کی خبر لو، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسن نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بابا علی مرتضیٰ خون میں گلتا ہے۔ اب جو مسجد میں پہنچے بابا کے سر کو زانو پہ رکھا، حکم امام سے نماز مکمل ہوئی۔ وفادارو ایک روایت مجلس امام ہے، نماز مکمل ہوئی، امام کو ایک گلیم میں رکھ کر گھر کی جانب لے جایا جانے لگا۔ اب جیسے ہی گھر قریب آیا امام نے کہا بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، میرے دوستوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ امام کہتے بابا ارے یہ تو آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کے اصحاب ہیں، آخر کیوں واپس کر رہے ہیں؟ امام نے کہا عزادارو صبر کر سکتے، سنیں امام نے کیسے بیان فرمایا ہوگا۔ کہا بیٹا حسن ارے مجھے زخمی دیکھ کر میری بیٹیاں زینب ام کلثوم گریا کریں گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست میری بیٹیوں کی آوازیں سنیں۔ میں کہوں گا مولا آج زینب ام کلثوم کا اتنا خیال
वाह माँ कौन पसंद
کی گل ہو گئی چار جانب اندھیرا ہوا
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسع الله